اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر رہائش کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں اپنا گھر بناتی ہیں۔ کبھی آپ نے پرندوں کو دیکھا ہو دور دراز کا سفر کر کے اپنی جان پہ کھیل کے ایک ایک دن کا، ایک ایک لکڑی گھاس کا، ایک ایک پتا اور درختوں کے معمولی معمولی پتے اکٹھے کر کے کس انداز سے اپنا گھر بناتے ہیں۔ گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، دین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں تو اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کو اپنی نعمت قرار دیا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، یہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہائش، آرام، سکون کا ذریعہ بنایا۔ ان سے پوچھیں جو بے گھر ہو جاتے ہیں، انسان کی راتیں کیسے کٹتی ہیں اور اس کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ فٹ پاتھوں پہ رات گزارنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، سڑکوں پہ راتیں کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، گھر سے بے گھر ہو جانا کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے۔ افسوس کہ آج کا یہ انسان گھر بنانا تو جانتا ہے، اس کی اہمیت کو وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، لیکن آج کے انسان کی بد نصیبی یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کو اسی طرح کا گھر سمجھتا ہے جیسے کسی جانور کا ہوتا ہے، پرندے کا ہوتا ہے۔ جیسے شیر کچھار میں اپنا گھر بناتا ہے یا غار میں اپنا گھر بناتا ہے، تو جانوروں کے لیے تو اتنا سا گھر کافی ہے کہ نیچے کوئی فرش ہو، اوپر کوئی چھت ہو، دائیں بائیں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوں جو سردی گرمی سے بچا لیں۔ اتنی عقل تو پرندوں میں بھی ہے۔ ہدہد پرندہ کتنا ذہین ہے، جو اپنا گھر بناتا ہے درخت کو دیکھتا ہے، لکڑی کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اس لکڑی اور درخت کے تنے میں یہ دیکھتا ہے کہ کتنا اونچا گھر بناؤں جہاں تک کسی کی رسائی اور پہنچ نہ ہو، میں دشمن سے بچ جاؤں۔ پھر کئی ہفتے لگا کے اپنی چونچ سے لکڑی کو کاٹ کاٹ کے اس کے اندر اپنا گھر بناتا ہے۔ گھر بنانا تو معمولی سی مکڑی اور کیڑا مکوڑا بھی جانتا ہے، جو مٹی اکٹھی کر کر کے گھر کے کونوں میں اپنا گھر بناتا ہے۔ لیکن گھر صرف دیواروں کا، چھتوں کا نام تو نہیں ہوتا نا، بالخصوص انسان کا گھر، وہ یہ چار دیواری بھی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ ہی کی ہستی ہے جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہائش بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ ہی کی ہستی ہے۔ گھر تو اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کے بدوؤں کو، صحرا نشینوں کو اگر مٹی کا، پتھر کا، چار دیواری کا گھر نہ بھی ملے، چمڑے کا گھر مل جائے تو یہ بھی احسان ہے۔ جانوروں کے چمڑے، ان سے بنے ہوئے خیمے، تنابیں کھینچی، ان کو کھڑا کیا، خیمہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا یہ بھی تمہارے اوپر میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایسے موبائل گھر بنانے، اس طرح کے گھر بنانے سکھا دیے۔ تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم
ان گھروں کی سہولت یہ ہے کہ تم کوچ کرنا چاہتے ہو تو آسانی سے کر لیتے ہو، تم ان میں رہائش رکھنا چاہتے ہو تو آسانی سے رہائش رکھ لیتے ہو، تم ان کو ادھیڑنا چاہتے ہو آسانی سے سامان اٹھا کے ساتھ پیک کر لیتے ہو، تم ان کو بنانا چاہتے ہو تو ان کو بنا بھی لیتے ہو، خیمہ ہی مل جائے یہ بھی نعمت ہے۔ سب سے بدترین اور کمزور گھر قرآن مجید میں اللہ نے کہا وہ مکڑی کا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کتنا کمزور ہوتا ہے، ایک جالا سا، ایک ہلکی تار سی، اتنا کمزور کہ یوں انگلی لگائیں تو ٹوٹ جائے، زور سے پھونک ماریں تو بکھر جائے، نہ سردی سے بچائے نہ گرمی سے بچائے۔ لیکن یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، لیکن وہ معنوی طور پر بھی کمزور ہے، ظاہری طور پر بھی کمزور، معنوی طور پر ایسے کمزور کہ کچھ جدید سائنس کے ماہرین اور ان جانوروں پہ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں وہ اندر سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ مکڑی کا گھر اندر سے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک نر مکڑی اور مادہ مکڑی جب ان کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو مادہ مکڑی اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، بچوں کے باپ اپنے خاوند کو قتل کر دیتے، مار دیتی ہے، اور جب بچے جوان ہوتے ہیں وہ جو مادہ مکڑی ان کی ماں ہوتی اس کو مار دیتی۔ وہ اوپر سے بھی کمزور ہے، اندر سے بھی کمزور ہے۔